بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو بیان ہے بہت ہی خاص بیان ہے۔ اس کو دھیان سے سننا ہے اور سن کر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں مولانا شاکر علی نوری کا یہ بیان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت بڑے کنفیوژن کا سولوشن آپ کے سامنے آج پیش کرنے کا میں نے وعدہ بھی کیا اور حاضر بھی آیا ہوں، لیکن شاید ان سارے اسباب پر میں گفتگو نہ کر سکوں جن سارے اسباب کی بنیاد پر کربلا میں کلمہ پڑھنے کے باوجود امام حسین کے مقابلے میں لوگ آئے۔ میں دو تین باتیں صرف آج عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ مسلمان ان اسباب کو جاننے کے بعد اس بڑے خطرے کی طرف قدم نہ بڑھائے جو یزیدیوں نے بڑھایا تھا۔ جبکہ یزیدی جانتے تھے کہ امام حسین نواسے رسول ہیں، یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے جیسا سچا انسان اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ نماز میں درود بھی ان پر پڑھتے تھے۔ پھر بھی وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت بنی کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی شہادت اور ان کی جان کے سلسلے میں وہ میدان کے اندر حاضر ہوئے۔ میں نے یہ بات آج اس لیے کرنا مناسب سمجھی ہے کہ اگر میں دیکھوں اس وقت تو مسلمانوں کی سچویشن زیادہ تر انہی اسباب کی طرف ہے، لیکن ابھی تک اتنا بے باک مسلمان نہیں ہوا کہ اتنی جسارت کر سکے جتنی یزیدیوں نے کی تھی۔ سب سے پہلا سبب جانیں گے تو اس کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں ہماری کیفیت تو ویسی نہیں بن گئی۔ اس لیے کہ آدمی بگڑتا نہیں ہے، کچھ چیزیں اسے بگاڑتی ہیں۔ بہت سارے لوگ باہر سے اچھے ہوتے ہیں، اندر سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور اسلام صرف ظاہر کو سنوارنے کا نام نہیں، باطن کو بھی سنوارنے کا نام ہے۔ اور کامیابی اسی کے لیے ہے جس کا ظاہر بھی سنورا ہوا ہو اور باطن بھی سنورا ہوا ہو۔ آئیے میں سمجھاتا ہوں سورۃ الزخرف کی۔ میں نے آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سمجھو اور غور سے سمجھو تاکہ ان خامیوں کی طرف کبھی قدم نہ بڑھا سکو۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جسے رتند آئے رحمان کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت آ جائے، اللہ عز و جل کے ذکر سے اس کی طبیعت کو قرار نہ ملے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے۔ توجہ چاہوں گا، جو بندہ اللہ کی کتاب سے اپنی توجہ کو ہٹا دے، چاہے وہ تلاوت کی وجہ سے توجہ ہٹائے، تلاوت سے توجہ ہٹائے، عمل سے توجہ ہٹائے، اتباع سے توجہ ہٹائے، کسی بھی اعتبار سے وہ قرآن سے روگردانی کرے، توجہ ہٹا دے،
تو اللہ فرماتا ہے ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں کہ وہ اس کا ساتھی رہے. ایسے بندے کا ساتھی کون بن جاتا ہے؟ شیطان. جہاں قرآن سے تعلق ٹوٹا بس اس بندے کا ساتھی شیطان بنا. توجہ چاہوں گا، قرآن سے تعلق کے ٹوٹنے پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک کنارہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ بندے کے ہاتھ میں ہے. یعنی اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو گویا خدا کے دست قدرت کو پکڑ رہا ہے. قرآن پڑھتے ہی اللہ کی شان کے مطابق اس کا دامن رحمت ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. اور جہاں قرآن سے رشتہ ٹوٹا فوراً شیطان ہمارے ساتھ جڑ گیا. اور جیسے شیطان جڑا وہ خالی جوڑتا نہیں ہے، وہ خالی جوڑتا نہیں ہے. اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوا چلوں. آپ رتن کے معنی نہیں سمجھ سکے، اس کی تشریح کر دوں. جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے. اس آیت کی تفسیر جو قرآن پاک سے ہے اس طرح ہے کہ بندہ قرآن کی گائیڈ لائن سے اندھا ہو جائے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، سننا ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ کرو، توجہ ہی نہیں دینا. ایک دم اندھا بن گیا جیسے. اور اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج تقریباً دنیا قرآن سے اندھی ہو چکی ہے. اندھی ہو چکی ہے قرآن سے. یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اس پر شیطان تعینات کر دیتا ہے، تعین کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی ہو جاتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ شیطان کا کام تو گناہ کی طرف لے جانا ہے. اب بات کھل گئی کہ جب قرآن سے تعلق ٹوٹا تو شیطان سے تعلق مضبوط ہو گیا، اور جب شیطان سے تعلق مضبوط ہو گیا تو شیطان برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، بدکرداریوں کی طرف لے جاتا ہے، آوارگی کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے کہ شیطان کا کام یہی ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ فرمایا گیا شیطان حلال کاموں سے روکتا ہے اور حرام کام کی طرف قدم بڑھاتا ہے. حلال مت کھاؤ. اب آپ دیکھیے نا، حلال لکھا ہوا ہے، کھا لو، ہے نا لکھا ہوا، کھا لو. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہاں جو مرغیاں بکتی ہیں نا، کبھی ذبح کرنے والے کو دیکھ لیجئے گا جو مرغیاں ذبح کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ شریف؟ دیکھ لیجئے گا. یہ حال. اسی لیے ہم تو بالکل معمول بنا چکے ہیں کہ چند جن کے بارے میں 100% یقین ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور سنی صحیح العقیدہ ہیں، انہی کے یہاں کی مرغی بھی اور انہی کے یہاں کا گوشت بھی. اور اگر نہیں کھائیں گے تو کیا مر جائیں گے؟ لیکن ہمارا کیا ہے؟ کھاؤ مولانا بسم اللہ پڑھ کے سب چلتا ہے. معاذ اللہ من ذلک. یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو شیطان حلال سے روکتا ہے اور حرام کی طرف لے جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت سے منع کرتا ہے اور نافرمانی کا حکم دیتا ہے. دیکھیں جہاں قرآن سے رشتہ ٹوٹا فوراً شیطان سے رشتہ جڑا، اور شیطان سے جیسے ہی رشتہ جڑا بس فوراً اس نے حلال سے روکا، حرام کی طرف، فرما برداری سے روکا، نافرمانی کی طرف.
اب وہ لیتے جا رہا ہے، اب اس طرف لیتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیر تبری کے اندر ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس طرح اعراض کرے کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے اور اس کے عذاب سے نہ ڈرے، تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا دیکھ لیجئے آپ کتنوں کو اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے؟ سب بے خوف، العیاذ باللہ۔ ارے جس قوم کا حال یہ ہو کہ حج اور عمرے کے نام پہ پیسے کھا جاتے ہوں، کیا ہوگا اس قوم کا؟ بڑے سے بڑی برائی کے دلدل کے اندر آج مسلمان پھنس رہا ہے، اس کی وجہ قرآن سے منہ پھیر لینا ہے۔ شیطان ساتھ لگ گیا نا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو سعود کی تفسیر، یہ تیسری تفسیر اس کی کیا اسے سماعت فرمائے، یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی کی لذتوں اور آسائشوں میں زیادہ مشغولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انہماک کی وجہ سے قرآن سے منہ پھیرے، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈال کر کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا قریب آ چکے ہوں گے میری گفتگو سے سمجھنے کے لیے۔ یزیدیوں کے اندر یہ قرآن سے اعراض والی چیز نظر آ رہی تھی، آسائش میں ڈوب چکے تھے، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو چکے تھے، آخرت میں جواب دہی کا تصور ان کے دل و دماغ سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے قرآن سے منہ پھیر لیا تھا، تو ان کا ساتھی شیطان بن چکا تھا، شیطان بن۔ اور جب کسی کا ساتھی شیطان بن جائے تو پھر یہ شیطان گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہدایت اس کے لیے حجاب بن جاتی ہے، اور گمراہی اس کے نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ شیطان کی پیروی کر کے اسے حق نظر نہیں آتا، وہ تو بس یہ سوچتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ سب ٹھیک ہے، حلال کو نہیں کرتا اور حرام کو بھی صحیح سمجھتا ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ دوسری آیت کے ذریعے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو آیت کریمہ ہے در حقیقت یہ کفار سے متعلق ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا بھی قرآن سے اعراض کرے اور آسائش اور دنیا کی لذتوں میں ڈوب جائے اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے تو شیطان اسے بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔